السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب التفلیس والحجری، مفلس قرار دینے اور تصرف روکنے کا بیان۔ سبق نمبر ہے 186 186۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر علی معاذ مالہ وباعہ فی دین کان علیہ، رواہ الدارقطنی وصححہ الحاکم واخرجہ ابو داود مرسلا ورجح ارسالہ۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک اپنے باپ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مال میں تصرف سے روک دیا تھا، اور جناب معاذ کا مال اس قرض کی رقم کے عوض میں فروخت کر دیا جو حضرت معاذ کے ذمے تھی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مفلس کو اس کے مال کے تصرف سے روک دینا جائز ہے، اور ان کا مال، معاذ کا مال، مفلس کا مال اس قرض کی رقم کے عوض فروخت کر دیا جو جناب معاذ کے ذمے تھی۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وانا ابن 14 سنة فلم یجزنی وعرضت علیہ یوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازنی، متفق علیہ۔ وفی روایت للبیہقی فلم یجزنی ولم یرنی بلغت، وصححہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے احد کے روز نبی علیہ السلام کے روبرو پیش کیا گیا، اور اس وقت میری عمر جو ہے وہ 14 سال تھی۔ 14 سال میری عمر تھی، مجھے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنگ میں شرکت کی، غزوہ احد میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ فرماتے ہیں پھر خندق کے دن مجھے پھر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت غزوہ خندق کے وقت میں میری عمر 15 سال تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے شرکت کرنے کی، غزوہ خندق میں شریک ہونے کی اجازت عنایت کر دی۔ اور بہقی کی روایت میں ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اجازت نہ دی اور مجھے بالغ نہ سمجھا۔ تو 14 سال کی عمر میں جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، مگر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عمر سمجھتے ہوئے ابن عمر کو اجازت نہ دی، اور پھر 15 سال کی عمر میں غزوہ خندق کے اندر شریک ہونا چاہا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برابر عمر ہونے پر انہیں غزوہ خندق کے مجاہدوں میں شامل ہونے کی اجازت عنایت کر دی۔ تو اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس باب میں اس لیے لائے کہ کم عمر بچے کی خرید و فروخت قابل اعتبار نہیں،
اور یہ بتانے کے لیے حدیث لائے کہ خرید و فروخت کس عمر کے قابل کس عمر کی جو ہے وہ قابل اعتبار ہے. گویا کہ 15 سال کا بچہ مردوں کے حکم میں ہوگا، اس کا غزوے میں شریک ہونا اور اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ قابل اعتبار سمجھی جائے گی. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پولیس یا آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جو ہے وہ عمر کا ٹیسٹ لینا بھی درست ہے. جسمانی ٹیسٹ اور عمر کا ٹیسٹ لینا بھی درست ہے پولیس یا آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے. اور اس حدیث سے ابن عمر اور صحابہ کرام کی یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ وہ کم عمر ہونے کے باوجود بھی جہاد میں حصہ لینا چاہتے تھے، جبکہ آج ہمارے نوجوان کی حالت کیا ہے؟ 14 اور 15 سال میں دین سے بالکل دور، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد. جبکہ صحابہ کرام کم عمر ہو کر دین پر عمل کرنے والے اور جہاد جیسے عظیم عمل کے اندر شرکت کی خواہش رکھنے والے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 سال کے عمر کے نوجوان کو جہاد میں شرکت کی اجازت عنایت کرنے والے. اگلی حدیث ان عطیۃ القرظی رضی اللہ تعالی عنہ قال ارزنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظۃ فکان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. اخرجه ابو داود والترمذي وغيرهما وصححه ابن حبان والحاکم وقال صحیح على شرط الشیخین. حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کے دن ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو جس نوجوان کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے اسے قتل کر دیا گیا، اور جس کے زیر ناف بال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا گیا. حضرت عطیہ کہتے ہیں میں بھی انہی میں سے تھا جن کے زیر ناف بال نہیں اگے تھے، لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا. تو اس حدیث کو لا کر بھی یہی ثابت کیا کہ جو قابل اعتبار عمر ہے وہ یہ کہ جب بچہ 15 سال کا ہو یا بالغ ہو جائے یا زیر ناف بال آ جائیں. یوم قریظہ 5 ہجری بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کا دن 5 ہجری ذی قعدہ میں غزوہ احزاب کے فوراً بعد یہ غزوہ واقع ہوا. اس غزوے کے برپا ہونے کا سبب یہ تھا کہ غزوہ خندق کے ایام میں بنو قریظہ کی عہد شکنی اور غداری تھی. ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ طے شدہ معاہدے کو توڑا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین سے خفیہ مشورے کیے، اور اس غزوے کی انتہا کچھ یوں ہوئی کہ بنو قریظہ نے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم تسلیم کر لیا، فیصل تسلیم کیا کہ حضرت سعد یہودیوں کے متعلق جو فیصلہ کریں وہ ان یہودیوں کو قبول ہوگا. اور جناب سعد کو فیصل اس لیے بنایا گیا کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت سعد یہودیوں کے تعلق سے کوئی نرم فیصلہ کریں گے، کیونکہ بنو قریظہ اور حضرت سعد کے قبیلے اوس کے درمیان زمانہ قدیم سے حلیفانہ تعلقات تھے. اور جب ان یہودیوں نے جناب سعد کو فیصل تسلیم کر لیا تو حضرت سعد نے وہ فیصلہ کیا جو عرش پر پروردگار کا فیصلہ تھا. جناب سعد نے فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے جو جنگ کے قابل مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے،
عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے، اور جو جوان مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جو بھی جوان مرد تھے ان تمام کو قتل کر دیا گیا، اور جس کا بالغ یا نابالغ ہونا معلوم نہ ہوا، شک ہوا کہ یہ بالغ ہے یا نہیں، تو اس کے زیر ناف بال دیکھے گئے۔ اگر زیر ناف بال موجود تھے اسے بالغ سمجھتے ہوئے قتل کر دیا گیا، اور جس کے بال زیر ناف بال نہیں تھے اسے چھوڑ دیا گیا۔ انہی میں سے ایک حضرت عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زیر ناف بالوں کا اگ آنا بلوغت کی نشانی ہے، اور جس کے زیر ناف بال اگ آئیں گے اس پر احکام شرعیہ نافذ ہوں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی نے بالغ ہونے کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، عمر 15 سال ہو جائے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو 15 سال کی عمر ہونے پر جو ہے وہ خندق میں، غزوہ خندق میں جو ہے وہ اجازت عطا کی۔ نمبر 2، احتلام ہو جائے، یا نمبر 3، زیر ناف بال اگ آئیں۔ تو جب بندہ بالغ ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، یا بلوغت کے بال زیر ناف بال نکل آئیں، تو اس وقت میں وہ نوجوان معاملات کے اعتبار کے قابل سمجھا جائے گا۔ اگلی حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يجوز لامرأة عطیۃ الا باذن زوجها، وفی لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها، رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذی وصححه الحاکم۔ عمر بن شعیب اپنے باپ شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر عطیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر عطیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کسی عورت کو اپنے مال میں کوئی معاملہ کرنے کا اختیار نہیں جبکہ اس کا شوہر اس کی عصمت کا مالک ہے، یعنی عورت بذات خود اپنے خاوند کی پراپرٹی تو اس کا مال بھی اس کے خاوند کی پراپرٹی۔ بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عورت خاوند کی اجازت کے بغیر مال خرچ نہ کرے، چاہے وہ خاوند کا مال ہو یا اس کا اپنا مال ہو۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ عورت کوئی معاملہ کرتی ہے اور تجارت کا، لین دین کا، معاملے کا، تو خاوند کی اجازت اس کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا عورت اپنے ذاتی مال میں اپنے شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کسی قسم کے تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ حضرت طاووس رحمہ اللہ اسی حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ کوئی عورت اپنے ذاتی مال میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے۔ اور ائمہ میں سے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت صرف 1/3 میں شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے، جبکہ باقی ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء عورت کے اس کے ذاتی مال میں تصرف کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور عورت کا ذاتی مال وہ ہے جو اسے مہر کی صورت میں ملا ہے یا والدین کی طرف سے ملا یا اس کی اپنی کوئی کمائی وغیرہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت خاوند کے مال میں، اپنے مال میں خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے، اور عورت کو چاہیے کہ خاوند سے مشورہ کرے
اس سے اجازت حاصل کرے تاکہ خاوند بیوی کے مابین میں حسن سلوک اور باہمی اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رہے۔ اگلی حدیث، ان قبیصہ بن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة رواہ مسلم۔ حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک تین آدمیوں کے سوا، تین آدمیوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے کوئی ضمانت اٹھائی ہو، اس کے لیے تاوان ضمانت کی مقدار تک سوال کرنا جائز ہے، اس کے بعد سوال کرنا چھوڑ دے۔ اور ایک وہ آدمی جسے کوئی آفت پہنچی ہو، جس نے اس کا سارا مال تباہ برباد کر دیا ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے لیے گزران کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اور ایک وہ آدمی جو فاقے میں مبتلا ہو، تو یہاں تک کہ اس کی قوم کے تین قابل اعتماد آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں آدمی فاقے میں مبتلا ہو گیا، فلاں آدمی فاقے میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ تو اس حدیث میں صرف تین قسم کے آدمیوں کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی کہ ضمانت اٹھائی کہ جناب میں ضمانت دیتا ہوں، یہ آپ کو 1,00,000 ادا کر دے گا، اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو اب ضامن کو ادا کرنے پڑیں گے، اور اس صورت میں ضامن جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، اور جتنا اس نے معاملہ کیا اسی قدر وہ لوگوں سے سوال کر کے پیسے لے سکتا ہے۔ اور یہ ضامن اگر مفلس نہ بھی ہو تب بھی جتنی ضمانت اس نے اٹھائی ہے رقم کی، اتنا سوال کر کے متعلقہ شخص کو وہ رقم ادا کرے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اور اس کے علاوہ اس موضوع پر پھر دیگر احادیث۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 186 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا مفلس کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا گیا، اور آج کے سبق سے معلوم ہوا بچہ جب بالغ ہوگا تو تب وہ قابل اعتبار معاملات کا کرنے والا ہوگا، اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر جو ہے اپنے یا خاوند کے مال میں تصرف کرے، الا یہ کہ خاوند سے اجازت لے یا مشورہ لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔